جی خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صبح ہدایت، اور آج جمعۃ المبارک ہے، اور آج ہم بات کریں گے جنرل فورم ہوگا ہمارے پاس. آپ اس میں کچھ بھی لے کر آ سکتے ہیں. کوئی آپ نعت سنانا چاہیں، کوئی کسی قسم کا جو قصیدہ ہے سنانا چاہیں، کوئی شاعری آپ کے پاس محمد و آل محمد کی شان میں ہو وہ بیان کرنا چاہیں تو وہ آپ آج کر سکیں گے. آج ہمارا اوپن فورم ہے، وہ ہم 11 بجے کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے فون لائنس بھی کھولیں گے. آج ہم نے آپ کے لیے ایک نئے سیگمنٹ کا جو ہے وہ نیا تو نہیں، پہلے بھی کچھ عرصہ چلتا رہا ہے، لیکن ہم نے دوبارہ اس کو شامل کرنے کے بارے میں سوچا ہے کیونکہ جتنی بھی فائدے کی باتیں ہم تک پہنچ سکیں اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے. اور ہدایت ٹی وی کا مقصد تو ہے ہی ہدایت دینا. تو ہدایت کی بات کے لیے ہم چلتے ہیں علی بھائی کی طرف. تھینک یو. ناظرین، ہدایت کی باتوں میں کچھ اقوال معصومین جو ہے وہ آپ کے لیے شامل کیے گئے ہیں. تو سب سے پہلے چلیں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قول منقول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب تک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ سیر نہ ہو جائیں، یعنی کھانے سے ہاتھ نہ کھینچو، کیونکہ تمہارا یہ عمل تمہارے ساتھیوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا. اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو اس کے اندر کتنا بڑا جو ہے وہ میسیج ہے. آپ کے مہمان آتے ہیں یا آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں تو تمام لوگوں کے جو ہے وہ خوراک کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو سم ٹائم دیکھا گیا ہے کہ صاحب خانہ جو ہے وہ پہلے اٹھ گئے تو اس سے جو ہے وہ دوسرے کو خجالت بھی محسوس ہوتی ہے. اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو کتنی ساری اس کے اندر نصیحتیں ہوتی ہیں ان اقوال کے اندر ہوتے تو یہ بہت مختصر اور جامع ہیں، مگر اس کے اندر اتنی گہرائی ہوتی ہے، اس کے اتنے پہلو اس سے نکلتے ہیں، اتنی زندگی کے اندر جو ہے وہ انسان کی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں. چلیں گے اور اقوال کی طرف. مولا علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز یہ دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کی تیاری نہیں کرتا. کتنا اس میں جو ہے وہ عبرت کا مقام ہے اور کتنی اس کے اندر گہرائی ہے کہ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم ہر لمحے جو ایک سانس لے رہے ہیں وہ ہماری گنی ہوئی سانسیں جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں، اور جو ہے ہماری عمر کا ہر گرتا وہ سیکنڈ جو ہے وہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے. مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ پھر بھی جو ہے وہ دنیا کے پیچھے اور اپنی جو ہے وہ روز مرہ کے جو معمولات ہیں اس میں اتنا انسان بے خبر ہوا ہے، اتنا اس کے پیچھے جو ہے وہ دنیا کے اندر گم ہوا ہے کہ اس کو یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ وہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ جو ہے وہ موت سے قریب ہو رہا ہے. کہ ایسی موت سے کہ جس میں اس کو مطلب ہمیشہ کے لیے وہاں پر جو ہے خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور جو اس کے ساتھ اعمال جائیں گے ان کا وہ جواب دہ ہوگا. ایک اور قول کو شامل کریں گے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب نہ کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت. مطلب یہ مین اگر اس میں ہم دیکھیں تو یہ پوری انسان کی پوری زندگی کی اس کے اندر چابی اسی میں ہے، پوری کنجی اسی میں ہے. پوری نصیحت مولا علیہ السلام نے ایک جملے کے اندر بند کر دی. اس کو دیکھا جائے تو عموماً ہوتا ہی کیا ہے، انسان جو اگر رزق کے معاملے ہی میں تو انسیکیور فیل کرتا ہے اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ حرام ذریعوں سے رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، دھوکے دہی کرتا ہے، جو ہے وہ اپنے رزق کو بھی آلودہ کرتا ہے، اپنی اولاد کو بھی وہ آلودہ کھلاتا ہے، اور وہی آلودہ مال جو ہے وہ جمع کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور خدا کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. حالانکہ مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں رزق کے پیچھے اپنے ایمان کو خراب نہ کرو. رزق تم کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح مرنے والے کو موت. تو یعنی یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا رزق. اللہ پہ توکل کرے انسان تو اس کو یہ تمام چیزیں جو حوث ہے یا خوف ہے رزق کے ختم ہو جانے کا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور ایک آخری قول جو کہ امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے شامل کریں گے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ عشق کی انتہا ہے اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں. اس قول کے اندر مولا فرماتے ہیں کہ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام عشق فرما رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز سے کہ خدا کاش ہم کو بھی. اور یہی امام حسین علیہ السلام نے وقت آخر جو ہے وہ جنگ کربلا میں ارشاد فرمایا تھا. جب کسی نے نماز کے بارے میں گفتگو کی تو امام نے فرمایا کہ خدا تم کو نمازیوں کے ساتھ جو ہے وہ محشور فرمائے. تو کیا خوبصورت قول ہے کہ نماز جو ہے وہ جنت میری رضا ہے اور نماز جو ہے وہ میرے رب کی رضا ہے. کیا راز و نیاز ہیں. آج جمعہ کا بھی دن ہے اور یہ عبادت سے مخصوص ہے اور اس کے جو ہے وہ فضائل کے اوپر بھی انشاءاللہ جو ہے وہ پروگرام جیسے سے آگے بڑھتا ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی. تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے سیگمنٹ اقوال معصومین کا جو ہے وہ ہدایت کی بات کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں اور چلیں گے سسٹر سحر کی طرف.
جی ناظرین، بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے بہت ہی ہمیں مفید باتیں بتائی ہیں، اور جو اقوال آئمہ کے بیان کیے گئے ہیں ان پر آپ غور کیجئے اور اپنی زندگی کو، ظاہر ہے فوراً جو چینجز زندگی میں نہیں آتی ہیں، سلولی گریجولی اپنی زندگی کو اس کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنے کی کوشش کریں، اور ہم سب اس کوشش کو اپنی زندگیوں پر جو ہے وہ لازمی قرار دے دیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو ہمارے لیے آسان کر دے گا، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اور اس کے کہے ہوئے راستوں پر جو ہے وہ زیادہ چل سکیں۔ آج جمعہ المبارک ہے، جمعہ کی برکت کی وجہ سے آج ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اسماء الحسنی، اور اسماء الحسنی میں جو ہے وہ میں آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام چن کر جو ہے اس کا مطلب اور اس کے جو فوائد ہیں اس کے پڑھنے کی، اس کو ورد کرنے کی، اس کا وظیفہ کرنے کی وہ بتاتی ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے، آج آپ کے لیے جو میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام چنا ہے وہ ہے یا مہیمنو، المہیمنو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر، اور اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، جو ہر چیز کی نگرانی، جس کا لفظی ترجمہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ جو ہر چیز کی نگرانی اور حفاظت کرتا ہے۔ مکمل توجہ کے ساتھ اس کا اگر آپ ورد کریں گے یا مہیمنوں کا، اور جو ہے آپ کا جو اندر جو باطن ہے وہ بہت روشن ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے گا کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی راہ ہے اس پر چل سکیں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکیں، اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھ سکیں۔ اگر آپ اس کا ایک ورد جو ہے وہ معمول بنا لیں اپنی زندگی کا، بغیر کچھ اس کو مطلب کاؤنٹ کیے ہوئے، اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں جو غلط راستے ہیں ان کو ہٹاتا چلا جائے گا، اور جو آپ کے سامنے صحیح راستے ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے۔ ایک اور جو اس کا وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو کوئی غسل کرے اور پھر خلوت میں توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، غسل کریں، پھر اس کے بعد اکیلے کمرے میں یا اکیلی جگہ جہاں بھی آپ کو میسر ہو وہاں پر آپ جا کر توجہ کے ساتھ بہت دل لگا کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو حاضر ناظر جان کر نماز پڑھیے، اور 100 بار پھر اس اسم کو پڑھیں۔ اس کے دل جو آپ کا دل ہے وہ نور سے بھر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے آپ جس بھی مراد کو مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے پوری فرمائے گا، اور آپ کو ہمت عطا فرمائے گا کہ آپ کی زندگی میں جو مشکلات چل رہی ہیں آپ ان کا جو ہے وہ ان سے نابرد آزما ہو سکیں۔ 29 بار کہتے ہیں کہ اس اسم کو اگر آپ 29 مرتبہ روزانہ پڑھیں تو معمول بنا لیں اپنا، کسی بھی نماز کے بعد 29 مرتبہ پڑھنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگتی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 29 بار روزانہ پڑھیں گے کسی بھی نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سے تمام مشکلیں دور فرما دے گا، زندگی آپ کی خوشی و خرم گزرنے لگ جائے گی، اور جو رکاوٹیں ہیں، جو آپ کی خوشیوں میں حائل، جو آپ کے جائز مقاصد میں رکاوٹیں حائل ہیں، ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے گا۔ اگر کوئی جادو یا اس طرح کا کوئی اثر جو کہ اکثر جو ہے حسد اور لالچ کی وجہ سے لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے، تو وہ بھی اگر آپ کے اوپر کچھ ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کی نجات دلوائے گا، اور لیکن اس کو یہ ہے کہ آپ کو اسم کو جو ہے زندگی کا ایک معمول بنا لینا ہے، اور اس کو ہمیشہ جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے۔ جو یہ اسم پڑھے گا جو اسم کو روزانہ 100 مرتبہ ویسے بھی پڑھیں گے، اگر آپ ایک تو 29 مرتبہ اپنا زندگی کا اس طرح حصہ بنا لیجئے، اور 100 مرتبہ اس کی ایک تسبیح جو ہے وہ اینی ٹائم آپ کر سکتے ہیں، وضو کے ساتھ کیجئے، بے وضو کیجئے، لیکن ایک تسبیح جو ہے اس کی کر ڈالیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آپ کو ہر قسم کی آفات اور بلاؤں سے جو ہے وہ محفوظ رکھ سکیں۔ مہیمنوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کی کرتے ہیں تو ساتھ یا مومنوں کی جو ہے وہ ذکر بھی کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نام ہیں، اور اس کو اگر اکٹھا ملا کر پڑھا جائے تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر و برکت فرماتا ہے اور آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یا مومنوں کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اے یقین و سکون کو بخشنے والے، اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نام کا جو ہے ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اور رب کریم ان کو جو ان کے گناہ ہیں ان کو گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور ان کو ایک نئی زندگی جو کہ صرف اور صرف اللہ کے نزدیک لے جائے وہ شروع کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یا مومنوں کو پڑھنے کے لیے آپ اگر بہت زیادہ زندگی میں ایسے حالات میں گھر چکے ہیں کہ آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مایوسی کی طرف آپ کے جو قدم ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، تو آپ یا مومن کو 360 بار پڑھیں، انشاءاللہ اس طرح آپ ہر قسم کے نقصان سے بچ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے دل کو سکون نصیب فرمائے گا، تمام ڈر اور خوف جو ہیں ان سے آپ کی جو ہے وہ آپ کو چھٹکارا ملے گا، اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں گے۔ اور ظاہر ہے جب آپ کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کے پاس
پاس جاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ یہ اکثر کہہ جاتے ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ سے دعا, ضرورت تو ظاہر پڑتی ہے تبھی اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے, کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اگر آپ سالوں سے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو اٹس نیور ٹو لیٹ, آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکتے ہیں, اور اس نے اپنے تمام در جو ہیں وہ ہمارے لیے کھول رکھے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے قریب آئیں, اس کی جو ہے عبادت کریں, اس کے کہے ہوئے راستے پہ چلیں, اور اس نے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت کے روز تک اپنے بندوں کو بخشتا رہے گا جو اس کے حضور توبہ کریں گے, جو اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے, اور شیطان کو یہ جو شکست ہے وہ حاصل ہوتی رہے گی کہ یہ اللہ کے یہ بندے جن کو وہ بھڑکاتا ہے, بہکاتا ہے, ایک دن توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں, اور خدا تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ان کو ان برائیوں سے بچا لے جن برائیوں سے وہ گزر چکے ہیں اور اب وہ ان برائیوں میں نہیں پڑنا چاہتے. تو کبھی مت یہ سوچیے گا کہ دعا کے لیے کسی خاص روٹین کی ضرورت ہے. دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی آپ کو پہلے کوئی بہت زیادہ آپ نے بہت نیک کام کیے ہوں گے تو ہی آپ دعا کر سکتے ہیں. دعا اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے دروازے ہمیشہ کھلے چھوڑے ہوئے ہیں, اور وہ پسند کرتا ہے, وہ اس بات سے محبت کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کے قریب آئیں, اس سے مانگیں, اور جو اس کی ذات ہے اس کی بڑائی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس سے بندے جو ہیں اس کے پاس آئیں اور اس سے آ کر مدد طلب کریں, اور پھر وہ کبھی انکار نہیں کرتا, کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی شکل میں آپ تک اپنی مدد فراہم کرتا ہے. گو سم ٹائمز ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا مصلحت ہے, اور چونکہ ہم انسان ہیں, ناقص العقل ہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے جلدی خدا کی حکمتوں کو, تو ہم مایوس ہونے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنی دعاؤں کے بعد بھی جو ہے وہ اپنا کرم نازل نہیں کیا, یا ہم مایوس ہونے لگتے ہیں کہ شاید ہم گناہ گار ہی اتنے ہیں کہ وہ رب تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بخشنے کو تیار نہیں. کبھی بھی کوئی خلوص نیت کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ آپ اللہ کے حضور جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس جو ہے وہ جگہ نہ دے, اپنے ساتھ نہ رکھے اور آپ کی مدد نہ کرے. جب اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے, سوچئے ایک ماں ایک دفعہ معافی مانگنے پہ آپ کو معاف کر دیتی تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہوگا. تو کبھی بھی مت سوچیے گا کہ آپ کو دعا نہیں کرنی چاہیے, آپ کو اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ جو ہے اللہ سے زیادہ بڑا اور مضبوط رشتہ اور اللہ سے زیادہ قریب رشتہ کوئی نہیں, جو آپ کے سارے عیب جانتا ہے, اس کے باوجود انسانوں کے درمیان میں آپ کو عزت و وقار سے رکھتا ہے. ناظرین, یہ ہمارا سیگمنٹ تھا آج اسماء الحسنی کا. اب ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انشاءاللہ تو ہمیشہ کی طرح عالمی جائزے کے لیے علی بھائی کے پاس جائیں گے, اور علی بھائی جو ہمیں عالمی جائزہ بتائیں گے. اس کے بعد ہم آج آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم اوپن فورم ہے ہمارا, آج آپ کچھ بھی لائٹ سی بات کر سکتے ہیں, لیکن پلیز آپ سے بہت ریکویسٹ میں ہمیشہ کرتی ہوں, علی بھائی کرتے ہیں, کہ اپنے لفظوں کے چناؤ کا خیال رکھا کیجئے. اور ایک اور بات مجھے آپ سے آج یہ کہنا ہے کہ ہدایت آپ کا ٹی وی ہے, یہ ہم سب کا ٹی وی ہے, یہ ایک گھر ہے, ایک فیملی ہے, اور اس فیملی کو مضبوط کرنے کے لیے, اس گھر کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے, اس گھر کو چلانے کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. اگر آپ اپنی زندگی کے اپنی اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں اور اضافہ کرے, آپ لوگوں کو اور جو ہے وہ جو آپ کے لیے در کھولے رزق کے, اگر آپ اس میں تھوڑا سا حصہ اپنے ہدایت ٹی وی کے لیے رکھیں گے تو یہ بھلائی اور یہ ہدایت کا جو سلسلہ ہے یہ آسانی سے چلتا رہے گا. اس ٹی وی کی نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے, یہ دین کی باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے, یہ ہدایت کی باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے بہت ایک لمبے پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے. اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی دن اور رات اس پہ اوپر لگاتے ہیں. تو آپ سے بس تھوڑی سی اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے حصے کا جو محنت ہے وہ ہدایت ٹی وی کے ساتھ اپنی حصے کی جو محبت ہے وہ ظاہر کیجئے, اور اپنی ڈونیشن میں اضافہ کیجئے. اور یقیناً یہ کوئی ڈونیشن کسی اور کہیں اور نہیں جا رہی, یہ صرف اور صرف ہدایت ٹی وی کے لیے ہیں, ہدایت ٹی وی کی نشریات کو جاری رکھنے کے لیے ہیں. تو پلیز آپ سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے دلوں کو تھوڑا سا کھول لیجئے ہدایت کے لیے, آئمہ کی جو رستے ہے اس پر چڑھنے کے لیے, اور محمد و آل محمد کے جو بات ہے اس کو آگے پھیلانے کے لیے اپنے دلوں کو اور اپنے ہاتھوں کو کھول لیجئے. فی الحال جائیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, اور بریک کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں.